अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी आयत सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 34 से। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना एहसान किया कि किस तरह आसानी के साथ हवा जो है वो कश्तियों को चला देती है और वो जो समंदर पर मानित पहाड़ों के चलती हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा सब्बार यानी बहुत सब्र करने वाले हैं और वो जो कि बहुत शुक्र करने वाले हैं। आगाज़ करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ या युबिकुहुन्ना, या हलाक कर दे उनको, बिमा बवजह इसके जो कसबू उन्होंने कमाई की, व याफू और माफ़ कर देता है अन कसीरन उसमें से बहुत सू को। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है कि बहुत सारे लोगों की जो है उनके ही आमाल की वजह से उनकी पकड़ हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खताओं के बावजूद दरगुजर कर देता है। दरगुजर ऐसे कि वो लोग पलट कर आ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी माफ़ी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमा देते हैं। और फिर फरमाया व यालमू, और जान लेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, युजादिलूना जो झगड़ते हैं, फी आयातिना हमारी आयात में, माँ नहीं लहुम उनके लिए, मिन महीस कोई बचाने वाला, यानी कोई बचने की जगह उनके पास नहीं है। वो लोग जो अल्लाह की आयात के साथ झगड़ा करते हैं, मुराद क्या हुआ, उसके अंदर कजी निकालने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ इस किस्म के हीले बहाने करते हैं कि और लोग जो कि अल्लाह की राह के ऊपर चल रहे हैं उनको कहीं से भटका दें। अल्लाह तबारक व तआला ये इसलिए बयान फरमा रहे हैं कि इंसान के गमों की असल बुनियाद उसकी अपनी चीज़ों के ऊपर भरोसा करना होता है, जिसकी वजह से वो भटक जाता है। तो इसलिए कह दिया गया कि वो आज जिन चीज़ों के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा आला और अरफा समझ कर रहे हैं बातें और झगड़ा कर रहे हैं, क़यामत के दिन वो इस चीज़ को बेहतरीन तौर पर जान लेंगे कि उन्होंने असल में क्या किया। यानी अल्लाह ताला के अजाब से वो कहीं भाग कर छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फमा, बस जो भी, ऊती तुम दिए गए हो तुम, मिन शैइन कोई चीज भी, फमताउल हयात दुनिया, तो दुनिया की जिंदगी का सामान है, वमा, और जो, इंदल्लाहि अल्लाह के पास है, खैरुम बेहतर है, व अबका, और ज्यादा बाकी रहने वाला है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम और अपने रब पर, ये तवक्कलून वो तवक्कल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कुछ भी तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है वो जिंदगानी दुनिया का कुछ यूं ही सा असबाब है, और अल्लाह के पास जो तुम्हारे लिए है वो इससे बदर्जे बेहतर है और पायदार है। वो उनके लिए है जो ईमान लाते हैं और अपने ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी मामूली और हकीर है, चाहे वो कारून का खजाना क्यों ना हो इस दुनिया के अंदर, इसलिए कि ये तुम्हें धोखे में मुब्तला ना कर दे, क्योंकि ये दुनिया जो है वो आर्जी है और फानी है और ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो कुछ मौजूद है वो दायमी है और उसके अंदर हमेशगी पाई जाती है। तुम जो कुछ भी दिए गए हो वो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान है, ये सिर्फ यहाँ काम आएगा, कितना ही ऐशो इशरत का सामान हो वो यहीं रह जाएगा। जो हम जिक्र कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंसान इन्हीं चीजों पर भरोसा करते हुए बड़ी बड़ी बातें भी कर जाता है और बड़े बड़े बुरे अमाल भी कर जाता है। जिंदगी के खात्मे के बाद इंसान इन तमाम चीजों से बेनियाज हो जाएगा। मौत का फरिश्ता जो है वो इतना अपने टाइम का पाबंद है कि वो एक लम्हे की ताखीर नहीं करेगा, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई उस लिमिट का इंतजार कर रहा है कि कब किसका टाइम जो है वो आने वाला है। यानी या तो
मिन शैइन यानी कुछ भी, किसी चीज का भी हिस्सा, चाहे माल हो, चाहे दौलत हो, चाहे हुस्न हो, चाहे घर हो, चाहे बार हो, चाहे औलाद हो, कोई भी ऐसी चीज जो दी गई, हर चीज जो है वो उसको जवाल आना ही आना है। और वो लोग जो कि ईमान लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करते हैं, इस भरोसे के बगैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के भरोसे के बगैर इंसान अल्लाह की राह में कुछ दे ही नहीं सकता। तो वो इस तौफीक के साथ कि जब उनको दुनिया के अंदर मिल गई तो वो क्या करते हैं, आखिरत में जगह बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह के अंदर खर्च करते हैं। ख्वाह उनके पास चीजें कम तादाद में हो यानी लिमिटेड हो, सलाहियतें भी कम हो, हर चीज को क्योंकि फना हो जाना है तो वो उसमें से आखिरत का हिस्सा बनाते हैं। चीजों से मुराद यहाँ पर अल्लाह की हर नेमत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। किस लिए दी? कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, आखिरत की तैयारी करे। और शैतान तो इंसान को इस फिक्र फाका के अंदर मुब्तला रखता है कि देखो, तुम अगर खर्च कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। लेकिन अल्लाह ताला जब ईमान की लौ दिल के अंदर जलाता है तो इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि मैं अगर अल्लाह की राह के अंदर 1 रुपया या 10 रुपया खर्च करूंगा तो वो मुझे 10 गुना बदला जरूर मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं से मेरी जरूर मदद हो जाएगी, मेरे पास किसी किस्म की कहीं कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला ये इखलाक इसलिए देना चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ खुशी के पैमाने और हैं और दुनिया के यहाँ खुशी के पैमाने और हैं। दुनिया जो है वो रियाकारी पे चलती है और अल्लाह ताला नियतों को देखता है, ढके छुपे खालिसतन नियत को। दुनिया कहती है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसकी नमूदो नुमाइश करो, और अल्लाह ताला कहता है कि नमूदो नुमाइश जो है वो किबर की अलामत है। तो ऐसी चीज ना करो कि जो कि तुम्हें जो है फिरौन और कारून के बराबर खड़ा कर दे। अल्लाह की दी हुई नेमतों का इजहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रूर बताया है, लेकिन अगर उनको इस्तेमाल करने के बाद इंसान की गर्दन के अंदर अकड़ आती है, उसके किरदार में, उसके रवैये के अंदर फ़र्क आता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें उन तमाम तर चीज़ों को छोड़ देना है जो अल्लाह ताला को तमाम तर चीज़ों को छोड़ देना है जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने का बाइस बनती हैं। और फिर ये हुआ कि फिर इंसान उन्हीं चीज़ों पर तवक्कल कर लेता है जो उसने ज़ाहिरी तौर पर जमा की होती है। वल्लज़ीना और वो लोग, ये जितानिबूना जो बचते हैं, कबाइरल इस्मी बड़े गुनाहों से, वल फवाहिशी और बेहयाई की बातों से, व इज़ा और जब वो गज़बनाक हुए हैं, हुम यगफिरून तो वो माफ कर जाते हैं। अब तवक्कल करने वालों की अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ्त बयान फरमाई कि वो लोग जो है कबीरा गुनाहों और बेहयाई की बातों से बचते हैं। यानी लोगों से अफो दरगुजर करना उनके मिजाज और तबीयत का हिस्सा है कि ना तो इंतकाम लेना है और ना ही बदला लेना है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ने अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लिया। हाँ, अल्लाह ताला की हुर्मतों को तोड़ा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी वो लोग जो है पूरा का पूरा हक रखते हैं और इस चीज का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो है वो माफ करने वाले हैं, काजिमीनल गैज हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं, वो जो है रुक जाते हैं। जैसे कहा गया कि बड़े गुनाहों की बात इसलिए की गई कि वो गुनाह जिसमें ज्यादती और हक तलफी होती है, उन गुनाहों का जिक्र है कि जिसकी निगाह में बड़ा गुनाह अहम होगा तो वो छोटे छोटे गुनाह भी नहीं करेगा। और कबायरुल इस्म क्यों कहा गया? क्योंकि वो बुराइयां जो शहवत और ख्वाहिश नफ्स से उभरती हैं, वही जो है वो हमें बुराई की तरफ ज्यादा लेके जाती हैं। हर वो काम जो इंसान की कुव्वत शहवानियत से निकलता हो, उसको यानी कि उसकी शहवत उसको, उसकी नफ्स उसको बुराई पर उजागर करती हो, वो कबायरुल इस्म कहलाता है। या हर वो बात जो जिना की तरफ लेके जाए, और वो चीज होगी, ख्वाह वो तहरीर हो, तस्वीर हो, अल्फाज हो, गुफ्तगू हो, नजरें हो, फहाशी की तरफ लीर हो, तस्वीर हो, अल्फाज हो, गुफ्तगू हो, नजरें हो, फहाशी की तरफ लेके जाने वाली हर वो चीज। फिर कहा गया कि वो फहाशी से भी बचते हैं, यानी फहाशी क्या कि बुरे अल्फाज को बोलने से भी बचते हैं और हर तरह का बुरा काम करने से वो लोग बच जाते हैं। और क्या करते हैं कि वो जो है गजबनाक भी होते हैं तो माफ कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जात की जो बात हुई तो उन्होंने कभी भी जो है किसी से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया। सुलह हुदैबिया के मौके पर आपने 80 आदमियों को माफ कर दिया। लबीद बिन आसिम यहूदी जो था जिसने आपके ऊपर जादू किया करवाया था, आपने उसको माफ फरमा दिया। वो यहूदिया औरत जिसने गज़वा खैबर के मौके पर आपके खाने के अंदर जहर को मिला दिया था, जिसकी यानी कि जिसका असर आप जो है करीबुल मर्ग जब हुए तब भी आपने उस जहर का असर महसूस किया, तो वो चीज भी जो है
کیا کہتے ہیں اس وقت بھی ہوئی تو آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا تھا. تو ہر وہ چیز جو ہے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمائی. تو یہ ہمارے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، یعنی اسوہ حسنہ ان کے اوپر ہمیں چلنا ہے. تو عملی پیٹرن تو ہمارے پاس یہی ہے نا کہ جیسے ہمارے نبی نے حیات اپنی گزاری تو اسی طرح کہا گیا کہ وہ لوگ اللہ کے نام پر معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اصل میں معاف کر دے. اس کے بعد اب جو سورہ آیت مبارکہ آ رہی ہے اس میں اس سورہ مبارکہ کا نام ہے الشورى. شورا اصل میں کہتے ہیں مشورہ کرنے کو. صورتوں کے نام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تجویز کرتا ہے، یا تو ان کا ذکر جو ہے وہ ان آیات کے اندر ہوتا ہے، اس بنا پر نام رکھا گیا ہے، یا پھر کیا ہے کہ اللہ رب العزت رکھ دیا گیا. جیسے سورہ البقرہ کا نام ہے تو بقرہ کا مضمون جو ہے اس میں آیا. سورہ آل عمران کے اندر ہے تو سورہ آل عمران کا جو نام ہے اس کے اندر قوم آل عمران یعنی عیسائیت کا ذکر ہے تو اس وجہ سے ان کا نام آیا. تو یہ اس طریقے سے صورتوں کے نام ترتیب ہوئے. تو فرمایا گیا کہ والذین، اور وہ لوگ استجابوا جو حکم مانتے ہیں اور لربہم اپنے رب کے لیے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وامرہم اور ان کے معاملات شورا اپنے مشورے سے ہوتے ہیں، یعنی باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، بینہم آپس میں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ اللہ پر توکل کرنے والوں کی پوری ترتیب چل رہی ہے، جو کہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں پر توکل نہیں کرتے. کون ہیں وہ لوگ؟ جو کہ برائی سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں کی طرف نہیں آتے. جب لوگوں سے وہ غضبناک ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. پھر وہ کون؟ جو کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اپنے رب کے کہنے پر نماز کو قائم کرتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز بتائی گئی جو کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر آئی کہ وہ اپنے معاملات کے اندر باہمی مشورے کرتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے. شورا کا لفظ فعلا کے وزن کے اوپر آیا. عربی میں مختلف چیزوں کے جو ہیں وہ وزن ہیں جن کے اوپر عربی گرامر چلتی ہے، یعنی اس کے حساب سے پھر ہم وزن کا تعین کرتے ہیں کہ اس کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے یا نارمل اس میں بات ہے. اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مشورہ کرنا، کسی معاملے پر چند لوگوں کا مل کر اپنی رائے کا اظہار کرنا اصل میں مشورہ کہلاتا ہے. جیسے قرآن الحکیم میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ نرم گو ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ چھٹ جاتے. ان سے باہمی مشورہ کر لو. اللہ رب پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، یعنی اللہ پسند کرتا ہے مشورہ کرنے والوں کو، یعنی آپس میں جو بات کی جاتی. مشورہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی، لیکن یہاں پر ایک ٹیم ورک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ انسان اجتماعی زندگی میں مختلف چیزوں کا کام کرتا ہے اور اس کی اجتماعی زندگی جو ہوتی ہے وہ مختلف مشوروں کی ہی مرہون منت ہوتی ہے. تنہا کام نہیں ہو سکتا. اگر ہم کوئی خاندانی نظام چلانا چاہتے ہیں، کوئی دینی کام کرنا چاہتے ہیں یا دنیاوی طور پر کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. حتیٰ کہ دو میاں بیوی جو کہ ایک نکاح کے بندھن سے یعنی یہ آپس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں، اور یہ مشاورت جو ہے وہ ہر چیز پر ہوتی ہے. حتیٰ کہ طلاق دینے کے معاملے کے اندر بھی مشاورت ہوتی ہے اور بچوں کو دودھ پلانے کے معاملے میں، یعنی میں نے دو انتہائیں آپ کو بتا دی. اور پھر جو ہے احادیث اس چیز کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے اہم لفظ ہے. یعنی اہل ایمان ہر اہم کام کا باہمی مشورہ کرتے ہیں اور اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات میں اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے، جس سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے تھے. مشورہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں مشورہ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو کل نہیں سمجھا.
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے اوپر کوئی بات اللہ کے حکم سے فرما دیتے تو ہم سب اس پر آمنا صدقنا کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا اور ان کے ذریعے سے ہم نے باقی اپنی زندگی کے دینی معاملات، دنیاوی معاملات کرنے تھے، تو کہا گیا کہ آپ مسلمانوں سے مشورہ لیں۔ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کو اپنی زندگی کے اندر اہمیت دے رہے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی ناقص العقل ہو۔ بعض اوقات کبھی ہم کسی چھوٹے سے بھی مشورہ لے لیتے ہیں نا، تو وہ بعض اوقات ہمیں بہترین طور پر اچھے طریقے سے بات کو ہمیں سمجھا دیتا ہے۔ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے اندر بھی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے 6 نام آپ نے تفویض کیے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ انہوں نے طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور دیگر لوگوں کی مشاورت کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلافت کے لیے مقرر کیا۔ بعض لوگ مشاورت کے اس حکم اور تاکید سے یہ لیتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر جو ہے بادشاہ کو، یعنی کوئی بھی جو وقت کا جو نگہبان ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس کو مجلس مشورہ جسے کہتے ہیں، جو ہمارے اسلامی قانون کے اندر ہے، تو مشاورت کی ایسی مجلس کو ضرور قائم کرنا چاہیے۔ احادیث یہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کاموں میں باہم مشورے سے مدد لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب رائے سے مشورہ کرو اور اس پر پھر قائم رہو۔ یہ صاحب رائے کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں ابھی۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مسئلہ آئے اور قرآن و سنت میں وہ نہ موجود، اس کو کوئی بھی تنہا فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس لیے اس اسلامی ملک میں ہمارے پاس مجلس شورا ہے، کوئی بھی بات کے لیے، کوئی اجتماعی فیصلہ دینے کے لیے۔ اور ایمان کے بعد سب سے عقل مندی یہ ہے کہ انسان دوسروں سے محبت کرے اور مشورے کے بعد نہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حزم یعنی احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب رائے سے مشورہ کرو اور اس پر پھر قائم ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت غزوہ بدر کے موقع پر بھی رہی۔ مہاجرین نے جواب دیا تو دوبارہ کہا، اور انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اطاعت کا انہوں نے وعدہ لیا کہ ہم جنگ میں جوان مردی سے لڑیں گے آپ کے ساتھ، اور کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مہاجرین کی تو وہ جنگ تھی، کیونکہ وہ تو وہاں سے آئے تھے پلٹ کے، تو انصار نے بھی ساتھ کا وعدہ کیا۔ اس وقت تک مشورہ کریں جب تک واضح رائے اور اطمینان کیا۔ اس وقت تک مشورہ کریں جب تک واضح رائے اور اطمینان آپ کو نہ ہو جائے۔ غزوہ احد میں بھی مشورہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار پر اپنی رائے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی 10,000 کے لشکر کی خبر پا کر مشورہ کیا گیا، اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اہل عرب نے پہلی دفعہ خندق کھودی، جبکہ اہل عرب خندق کھودنے کے اصول سے واقف نہیں تھے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی مشاورت کی کہ وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلے جو آپ آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ اسی طریقے سے یہ بات ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہترین طور پر جو ہے مشورہ دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کے گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس رسالت ہے جو کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اور اس کے ساتھ مجھے ضمناً ایک بات یاد آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقد تھا نا، وہ ایک بھرپور طریقے کی ایک پلاننگ تھی۔ اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو حیات مبارکہ جس صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور جب اپنوں کو دعوت دینے کا وقت تھا، تو اس وقت سب سے پہلے آپ کے اپنے گھرانے کا کوئی ایسا بندہ مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے جو آپ کو خانگی زندگی کے اندر، یعنی گھریلو زندگی کے اندر آپ کی ڈھارس کو بنا سکے۔ اور یہ کردار بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑا بخوبی نبھایا۔ عمر میں بڑی تھیں 15 سال، تو لازمی بات ہے بصیرت اور وقت اور حالات کے حساب سے زیادہ چیزوں کو جانتی تھیں۔ تو کیا ہوا، ایک بھرپور طریقے سے انہوں نے ان کی
आनत की यानी मदद की, और फिर उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने उस चीज़ की तस्दीक के लिए की, और फिर उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने उस चीज़ की तस्दीक के लिए वो अपने चचेरे भाई के पास लेकर गई, और ज़िंदगी के बाकी मामलात के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली मावनत भी करती रही साथ साथ। तो ये वो किरदार हमें नजर आया जो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन था। और बाकी की जो अज़वाज मुतहरात के साथ भी हम अगर पूरी की पूरी सिलसिला देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल जो अल्लाह तबारक व तआला ने करवाया उनकी हयात मुबारका के अंदर, वो हिकमत और बसीरत से भरपूर है पूरे का पूरा। तो इसी तरीके से आपने बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा किया, और उन्होंने फिर नजूल के वही नजूल के वक्त मशवरा दिया। और इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर जबकि सब लोग जो थे जो है गए थे उम्रा के लिए, लेकिन अहले कुरैश ने या अहले मक्का ने उस वक्त उम्रा अदा करने नहीं दिया, और सब लोगों को अब एहराम की हालत वापस। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जो है सबसे पहले अपने बालों को मूंढिए, और उसके बाद यानी कि अपने आप को यानी बालों को मूंढने से मुराद के गंजा कर लीजिए अपने आप को, और एहराम को उतार दीजिए। तो सहाबा कराम जो कि उस वक्त उस तबीयत की सख्ती के अंदर थे कि ये हमें क्यों उम्रा अदा करने ही नहीं दे रहे, और गुस्से की हालत में थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा किया तो तमाम तर सहाबा कराम ने उनकी तकलीद की। तो ये एक उनकी जौज यानी खातून का एक मशवरा था। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो वो खातून है जो करबला के बाद फौत हुई हैं, यानी इतनी उन्होंने तवील उम्र पाई थी। इसी तरीके से सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे लिए, यानी उन्होंने भी अपने अहद में दिए भी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो खिलाफत के मसले के हल के लिए हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहद के अंदर ऐलान फरमा दिया करते थे कि अस्सलातु शूरा, जिसे कहते थे कि लोग आते मस्जिद में नमाज पढ़ते और फिर बाहमी मशावरत होती और फिर उसका जिक्र होता। जो ये टेन्योर है ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिसमें इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैला, जिसमें जंग यरमुक भी हुई, जंग कादसिया भी हुई, जिसमें रोमन और पर्शियन एम्पायर पूरी की पूरी हिल कर रह गई, इस्लाम का बोलबाला हुआ। इसका जिक्र इसलिए भी ज्यादा आता है कि ये बहुत जबरदस्त अपने वक्त के हुक्मरान थे, और 11 साल उस हुक्मरानी का टाइम पीरियड चला। तो वो जो बिल्कुल एक रियासत कायम हुई, तो उसके लिए का जिक्र हमें जरा ज्यादा मिलता है कि इस तरीके से हुआ। हालांकि जो फौरी तौर पे बागडोर संभाली हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो उन्होंने भी बड़ी पैशनेटली अपने वक्त में काम किया, यानी कि वो जो उनका अहद खिलाफत 2.5 साल का अरसा रहा, और उनको बड़े मसाइल का सामना था कि उन्होंने जो है मुनकिरीन ज़कात से जंग की। उन्होंने जो कज़ाब नबूवत थे, यानी नबूवत का दावा करने वाले लोग, उस वक्त मुस्लिमा कज़ाब और एक औरत आ गई थी, उन्होंने उनसे जंग की। इसी तरीके से हज़रत उस्मान के दौर में तदवीने जो कुरान का जो हम कहते हैं इजमाउल कुरान के लिए उनको कहते हैं कि जामिउल कुरान है, वो कुरान को प्रॉपर तरीके से उन्होंने जमा किया। तो वो हर दौर के अंदर मशावरत के साथ काम होते चले गए। इसी तरीके से हज़रत अली करम वजह के दौर के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो ये तमाम तर जो वो है कि जो है कि आपस में जो है मशवरा लिया गया। अब हुआ कि साहिब राय होता कौन है? साहिब राय उस समझदार शख्स को कहते हैं जिसका आपसे कोई ना कोई करीबी ताल्लुक जरूर बने। यानी किससे करें? असल में मसला तो ये है ना कि साहिब राय हो कौन और किससे मशवरा किया जाए, जिससे सबसे पहले आपका बराह रास्त ताल्लुक हो। इसलिए कि जब बराह रास्त पहले आपका बराह रास्त ताल्लुक हो, इसलिए कि जब बराह रास्त ताल्लुक होगा तो वो आपके हर मोड़ को समझता होगा। नंबर 2, वो समझदार होना चाहिए। फिर ये नंबर 3 कि उसको तजर्बा भी हो और चीज़ों की परख भी हो। नंबर 4, जिनके दिल में इस काम के लिए हमदर्दी हो, खैर ख्वाही हो और संजीदगी हो। नंबर 5, मफाद परस्त लोगों के पास जाने से हमेशा गुरेज करें। नंबर 6, दीनी मामलात में खुदा तर्स लोगों से मशवरा करें, यानी जिनके अंदर जुहद और तकवा पाया जाता है। और इन तमाम पहलुओं को सामने रख के मशवरा करें तो ऐसा शख्स जो कि आपको फिर मशवरा देगा वो साहिब राय कहलाएगा। अब हुआ कि मशवरा देने का मरहला कैसा तय होना चाहिए। सबसे पहले जो बंदा जिसको चाहिए ना मशवरा, वो अपने तमाम तर ख्यालात को
ایک پراپر طریقے سے جمع کر لے اپنے ذہن کے اندر کہ اس کو بات کیا کرنی ہے اور کس چیز کے لیے اس سے مشورہ خریدنی ہے. تو جب وہ باقی چیزوں کے بارے میں کسی سے مشورہ لینے جائے گا اس سے پہلے اس ایریا کی جو پراپرٹی کا حساب کتاب ہے وہ اس کو پتا ہونا چاہیے. اور بعد میں جو ہے کتنے کے وہ خرید سکتا ہے, اس کی سکت کیا ہے, کہ اب خریدوں یا نہ خریدوں, اس کا مشورہ وہ دوسرے سے لے سکتا ہے. یہ تھی دنیا کی مثال. یا آپ شادی کے معاملات میں ساری کی ساری چیزوں کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے پھر آگے کسی سے مشورہ کرتے ہیں. دین کے اندر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں کوئی کام شروع کرنے جا رہی ہوں یا میں کوئی چھوٹی سی فاؤنڈیشن بنانا چاہتی ہوں, وہ فاؤنڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بھی فاؤنڈیشن جتنا بڑا سمجھ لیں, ابھی وہ سالوں اور برسوں کی محنت کے بعد چیزیں بنتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ خاکہ تیار کیا کہ رمضان شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر اب میں کوئی نہ کوئی رمضان پیکج ٹائپ کی چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کروں جس کے ذریعے سے میں غریبوں کی مدد کر لوں. جو آپ کے پاس رقم ہے آپ اس کا جائزہ لیں گے, اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ آپ کس کس کو دے سکتے ہیں, اس کی آپ لسٹ وغیرہ بنا لیں گے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, آپ یہ سوچیں گے اب کرنا کیا ہے. اب آپ نے صاحب رائے سے مشورہ لیا. مشورہ کیا لیا کہ آپ نے بتا دیا میرے پاس مثال کے طور پہ 1000 روپے, ایک چھوٹی سی مثال, یا میں 100 روپے کی مثال بھی دے سکتی تھی. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے میں ایک دو لوگوں کی, یا یہ میں شارٹر میں بتا رہی ہوں, 1000 روپے میں آتا وتا کچھ نہیں, لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے کر کہ وہ جو ہے کہ اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ کسی کی مدد کرنا ہے. سپوز آپ 2 گھروں میں آٹا ڈلوانا چاہ رہے ہیں 1000 روپے کے اندر, تو آپ نے جس صاحب رائے سے مشورہ لیا تو وہ آپ کو کہے گا کہ دیکھو اگر اسی 1000 روپے کا ایک گھر میں دے دو تو زیادہ بہتر ہے, کسی ایک کا پورا پیٹ بھر جائے گا. یا وہ آپ کو مشورہ دے دے کہ دیکھو 2 گھروں میں دے دو, یا اس کو یہ ضرورت ہے ایسا دے دو. یا وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مشورہ دے دے کہ دیکھو 2 گھروں میں دے دو, یا اس کو یہ ضرورت ہے ایسا دے دو. یا وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم مل کے کچھ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے مشورہ دینا. اس میں پہلے خیالات اور معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے, پھر آپس میں گفتگو ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو پارٹنرشپ ہو گئی نا 2 بندوں کی, یعنی 2 بندوں کا مشورہ ہو گیا باہمی, تو اس کے بعد پالیسی مرتب ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو پالیسی ہوتی ہے یہ تمام تر تعلیمی معاملات کے اندر بھی ہوتی ہے, دینی معاملات میں بھی ہوتی ہے, دنیاوی معاملات میں بھی ہوتی ہے. جو آپ مختلف قسم کی ورکشاپس دیکھتے ہیں وہ یہ تمام تر مشاورت کی چیزیں ہیں. اور سب سے بہترین مشورہ اللہ رب العزت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے وہی طریقہ ہے کہ استخارہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ سے غائبانہ اللہ کی مدد کو طلب کیا جائے, 2 نفل نماز ادا کیا جائے, استخارہ کی مضمون دعا کو پڑھ لیا جائے. سب سے پہلے کام تو یہی کرنا چاہیے آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. اور مشورہ کب کب کیا جائے, جب نہ چاہ رہے ہو, جب کوئی آپ چیزوں کا جائزہ لینے کا کام کر رہے ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کی سیٹنگ بدلنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں, یعنی گھر میں رہنے والے بندے سے مشورہ کر لوں. تو اس سے کیا ہوگا, 2 لوگوں کی رائے ملے گی, ایک دوسرے کو آپ اہمیت دیں گے, اس سے کیا ہوگا, خاندگی زندگی بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی. کبھی بھی میں یہ شوہر کو بھی کہہ رہی ہوں اور بیوی کو بھی کہہ رہی ہوں, دونوں کو, کہ شوہر اور بیوی کبھی بھی ایک دوسرے کو ناقص العقل مت سمجھیں. کبھی کبھی گھر میں رہنے والی ایک سیدھی سادی عورت بھی ایسا بہترین مشورہ دے دیتی ہے شوہر کو جو کہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ شوہر کا بہت ساری اس میں جو ہے کما کر لانے کا کام ہوتا ہے, اور بیوی کا سنبھالنے کا کام ہوتا ہے. اچھا, اس صورت کے اندر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت مکمل طور پر حاوی ہونے کی شوہر پر کوشش کرے کہ بس میرے مشورے سے چلو گے اور میرے بغیر کچھ نہیں کرو گے. کیونکہ دنیا کی جتنی پرکھ آدمی کو باہر کی ہوتی ہے نا, اتنی عورت کو نہیں ہوتی. وہ جو باہر کی زندگی کے باہر کی ہوتی ہے نا, اتنی عورت کو نہیں ہوتی. وہ جو باہر کی زندگی کے اندر صبح سے شام تک کما کر لا رہا ہوتا ہے, تو اس نے جو دھکے کھائے ہوتے ہیں نا, خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ کام کرنے والا بندہ ہو, تو اس کو کیونکہ 100 لوگوں سے, جس کو ہم اردو میں ماتھا مارنا بولتے ہیں نا, تو وہ پڑا ہوتا ہے نا اس کا ماتھا. تو یہ اس نے بھی کوئی بات کہہ دی, اب اس کی بات بھی سن لی, اب اس کو بھی جواب دینا ہے, اب اس کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو جواب دے تو ہے نا. تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ آپس میں نجی زندگی کے اندر بھی کسی بھی معاملے کے اندر مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.
اور پھر مشورے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ناکام نہیں ہوا کہ جس نے استخارہ کیا۔ مشورہ خیر اور برکت کا باعث بنتا ہے، مشورہ مسائل کا حل لاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرے تو پیش آنے والے مصائب میں صحیح صواب یعنی راستہ پا جاتی ہے، فیصلوں کا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ باہمی مشورے سے کام کرنا ہدایت ہے، اور جو شخص خطرے میں گر گیا اور جس نے انفرادی کو وہ شخص خطرے میں گر گیا جس نے انفرادیت کو نمایاں کیا۔ اور اگر آپ عام زندگی کے اندر بھی دیکھیں تو جیپنیز جو ہیں ان کی ترقی کا بہترین راز یہی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے چلتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی کہ کس سے مشورہ لینا ہے۔ اب جو مشورہ دے رہا ہے نا اس کے لیے بھی سرٹن باتیں کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے نا، کہ کیا ہے۔ جب ہم کوئی اگر مجھے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے مشورہ آپ مجھے کسی سلسلے میں دیں، ویسے میں اتنی عقل والی ہوں نہیں، میں پہلے بتا رہی ہوں، کوئی مدد مانگے تو آپ اسے کہیے کہ ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد کیا ہوئی کہ مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے امانت آپ کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے بندے کو فوراً فون کر کے بتا دیا کہ دیکھو اس نے تو میرے سے مشورہ مانگا تھا، میری رائے تو خاندان کے اندر اتنی اہم ہے، میرے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں۔ اس نے آپ کو اپنے دل کی بات بتائی، اس کو سچائی کے ساتھ مشورہ دیں، ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں۔ اس نے آپ کو اپنے دل کی بات بتائی، اس کو سچائی کے ساتھ مشورہ دیں۔ کوئی غیبت، کوئی ایسا جذباتیت کا مشورہ نہ دیا جائے کہ اگر کوئی بندہ غصے میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا تو یہ اس کو نقصان پہنچانے کو دل کر رہا ہے، تو آپ اس کے اندر فوراً پیٹرول ایک اور چھڑک دیں اور بولے ہاں ہاں وہ تو کرتا ہی ہے، یعنی کہ آپ کے دل کے اندر بھی اس کے لیے خنس تھی، اس پہلے والے کے پاس بھی تھی، تو دونوں کو جمع کر دیا اور اس کے بعد کوئی غلط مشورہ دے دیا۔ اس طرح کا مشورہ دینا اسلام میں حرام ہے۔ حقیقت پہ مبنی مشورہ، پریکٹیکل زندگی کا مشورہ دیں، تجربے اور معلومات کی بنا پر دیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر کہہ دیں کہ یہ دوسرے سے مشورہ کر لو، مشورہ دے کر لا تعلق ہو جائیں، کیونکہ کرنا یا نہ کرنا اس بندے کا کام ہے۔ آپ اس کے پیچھے نہیں لگیں گے کہ یہ کرو، میں نے کہہ دیا تو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرے کو پابند نہ کریں۔ اور آخری فیصلے کا اختیار اگر اجتماعی طور پر کسی بڑی مجلس کے اندر ہو رہا ہے تو آخری فیصلے کا اختیار جو ہوگا وہ امیر مجلس کو ہی ہوگا، یعنی کہ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جائے گا۔ مشورہ اطاعت اور استجاب کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کے مستحب کاموں کے اندر تو مشورہ دیا جا سکتا ہے، گناہ اور معصیت کے کاموں کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اقام الصلاۃ اس لیے پہلے کہہ دیا کہ مشورہ مانگنا اللہ سے بہترین طور پر ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مشورے کا؟ کہ اجتماعی سوچ ایک نکل کے آئے، بڑے گروہ کا فائدہ ہو، اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نگیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایک گھر کے انداز کے اندر اگر میں بتاؤں تو ہم چاروں طرف کی جب بات سنتے ہیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے بھی مشورہ کرتے ہیں، تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ دیکھو کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو جائے، کوئی بھی چیز ایسی نہ رہ جائے۔ اور بعض اوقات جو ہے میں پھر یہی بات کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات چھوٹے بھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ مشورے کے اندر اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ برا نہیں ماننا چاہیے کہ دیکھو میں تو اس سے مشورہ کرنے گیا تھا اور اس نے میری ہی رائے کے اوپر نہیں چلا، کیونکہ بعض اوقات مشورہ وہ انسان نہیں کرتا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر اپنی خواہش نفس ہوتی ہے، جس کے اندر بڑا بننے کی چاہت ہوتی ہے، جس کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جس کے اندر جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں نا بس میں ہی میں ہوں۔ اچھا مشورہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو معاملہ سب سے متعلق ہو اس سلسلے کے اندر مشورہ کیا جائے، اور اس بندے سے کیا جائے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات کو راز رکھ سکے گا اور یہ مجھے بہترین طور پر مشورہ دے سکے گا، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے اس سلسلے میں، کہ جو آپ کا سمجھدار ہو، جو آپ کی نجی زندگی میں آپ کو جانتا ہو۔ بعض اوقات دوست ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ بہت بہترین طور پہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور بعض اوقات دوست ہی جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان سب کا بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت دنیاوی چیزوں کے اوپر جو ہے ان پر چلنے سے، ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مافوق الفطرت چیزیں جو ہوتی ہیں ان پر چلنے سے، ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مافوق الفطرت چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے مدد مانگنی ہے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہوگی، تو ان تمام تر چیزیں جو ہے نا
ان کو جو ہے کرنے کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے. تو اللہ رب العزت سے مشورہ اس سلسلے میں کرنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اندر سے خرچ کرتے ہیں، یعنی چھپے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو رزق میں خرچ کرتے ہیں نا، اس کے اندر مشورہ دینے کی بات بھی ہے، کیونکہ جو عقل ہے نا اسی کے ذریعے تو مشورہ دیا جائے گا. یہ جو زبان ہے، قوت گویائی ہے، اسی کے ذریعے سے تو مشورہ دیا جائے گا اور دماغ کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. الحمدللہ اس آیت مبارکہ پر، آیت نمبر 38 پر میں مکمل کر رہی ہوں. زندگی بخیر رہی تو منڈے سے انشاءاللہ العزیز آگے آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. من کتابک والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبی والامر بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.